برطانیہ کی ایک عدالت نے 10 سالہ سارہ شریف کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر ان کے پاکستانی نژاد والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ سارہ کے والد عرفان شریف کو سزا سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ انہیں کم از کم 40 برس جیل میں گزارنا ہوں گے، جبکہ ان کی اہلیہ بینش بطول کو 33 برس جیل میں گزارنا ہوں گے۔ سارہ کے چچا اور عرفان شریف کے بھائی فیصل مالک کو اس کیس میں قتل کے الزام میں تو نہیں، تاہم ایک بچے کی موت کا سبب بننے ایسا ہونے دینے پر مجرم قرار دیا گیا اور انہیں اس کے لیے 16 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ Arfan Sharif, for the murder of Sarah Sharif, I sentence you to imprisonment for life. Taking account of all the relevant circumstances and the aggravating mitigating factors that I have set out, the minimum term will be 40 years. Benash Batul, for the murder of Sarah Sharif, I sentence you to imprisonment for life. Taking account of all the relevant circumstances and the aggravating and mitigating factors that I have set out, the minimum term will be 33 years, less the time that you have spent on remand. For the offence of causing or allowing the death of Sarah Sharif, I sentence you to imprisonment for 16 years, less the time that you have served on remand. You will serve up to 2/3 of your sentence in custody. You will serve the remainder on licence. You must keep to the terms of your licence and commit no further offence, or you will be liable to be recalled, and you may then serve the rest of your sentence in custody. You may take them down. یاد رہے کہ سارہ شریف کی زخموں سے چور لاش گزشتہ سال 10 اگست کو برطانیہ میں ووکنگ کے علاقے میں ایک گھر سے ملی تھی۔ Police! Police, hello! استغاثہ کے مطابق سارہ پر شدید اور مسلسل تشدد کیا گیا تھا۔ سارہ شریف کی لاش ملنے سے ایک ہی دن قبل ان کے اہل خانہ پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ سارہ کی موت کے بعد 999 پر کال کرنے کی بجائے ان تینوں افراد نے فوری طور پر ملک سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا کہ وہ کسی طرح بحفاظت پاکستان پہنچ جائیں اور پولیس کو سارہ کی موت کے بارے میں لا علم رکھا۔ واضح رہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق سارہ کے جسم پر انسانی دانتوں سے کاٹے جانے کے نشانات سمیت گرم استری اور گرم پانی سے آنے والے زخموں کے نشان بھی تھے۔ اس سے قبل پراسیکیوٹر وکیل ایمیلن جونز نے عدالت کو بتایا تھا کہ خاندان کے گھر کے باہر سے خون آلود کرکٹ بیٹ، ایک دھاتی ڈنڈا، ایک بیلٹ اور رسی سمیت ایک پن ملی جس پر سارہ کا DNA پایا گیا۔ سارہ شریف کی ہلاکت کی تحقیقات میں پولیس کو پوچھ گچھ کے لیے مطلوب ان کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا کو پاکستان سے برطانیہ پہنچنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سرے پولیس کے مطابق یہ تینوں افراد سارہ کی ہلاکت سے قبل ووکنگ میں رہائش پذیر تھے، تاہم پولیس کو سارہ کی میت ملنے سے ایک روز قبل یہ پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد سے سارہ کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا روپوش ہو گئے تھے اور حکام ان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اسی دوران 5 ستمبر 2023 کو سارہ شریف کے والد اور ان کی سوتیلی والدہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ وہ برطانیہ میں حکام کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس فوٹیج میں سارہ کے والد عرفان خاموش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ان کی سوتیلی والدہ بینش بطول کو ایک نوٹ باکس سے پڑھ کر بیان دیتے دیکھا جا سکتا تھا۔ سارہ کی سوتیلی والدہ نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں سارہ کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا تھا اور اس حوالے سے 2 جملوں میں انتہائی مختصر بات کی تھی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران 6 دن تک سارہ کے والد عرفان شریف نے تمام الزامات سے انکار کیا تھا، تاہم مقدمے کی کارروائی کے 7ویں روز انہوں نے ڈرامائی طور پر اعترافی جرم کر لیا تھا۔ عدالت کے روبرو سارہ شریف کے والد نے اعتراف کیا کہ
انہوں نے اپنی بیٹی کو کئی ہفتے تک متعدد بار پرزور طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سارا میری وجہ سے مری۔ منگل کو جب عدالت میں مجرمان کو سزا سنائی گئی تو کمرہ عدالت میں موجود پبلک گیلری میں چند افراد کی جانب سے تالیاں بجائی گئیں۔ تاہم جج نے اس موقع پر تمام افراد کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ طویل سزائیں سنائے جانے پر عرفان اور بینش کی جانب سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا اور وہ کمرہ عدالت میں موجود کٹہرے میں زمین کی جانب تکتے رہے۔ سزا سنائے جانے کے عمل کے دوران ایک موقع پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سارا کی سوتیلی والدہ بینش بطول رو پڑیں گی، تاہم وہ لگاتار زمین پر ہی تکتی رہی۔ دوران سماعت جج نے سارا کو خوبصورت چھوٹی بچی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سارا کی ماں کے مطابق وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھیں۔ جج نے کہا سارا پر ہونے والا تشدد اس کے لیے ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھی، جبکہ عرفان شریف اور ان کی اہلیہ بینیش بطول نے سارا کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس برتاؤ کی مستحق ہے۔ جج نے سارا شریف کے والد عرفان شریف، سوتیلی ماں بینیش بطول اور چچا فیصل ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اب تینوں اس میں ملوث تھے۔ جج نے عرفان شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے سارا کے خلاف تشدد کی اپنی مہم سے واضح طور پر بہت زیادہ اطمینان حاصل کیا۔ جج نے سارا کی سوتیلی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عرفان شریف کی جانب سے سارا پر تشدد میں ان کا ساتھ دیا اور اسے چھپانے میں بھی مدد کی۔ جج نے یہ بھی کہا کہ بطول نے سارا کے لیے ایمبولینس نہیں بلائی بلکہ وہ پاکستان فرار ہو گئیں اور انہیں اس کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں۔ جج نے کہا کہ بطول سارا کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی اور یہ کہ سارا ان کی بیٹی نہیں تھی تو اس لیے انہیں سارا کی فکر بھی نہیں تھی۔ جج نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں عرفان شریف اور بینش بطول سارا کو باندھے رکھنے میں مشترکہ طور پر ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارا کی زندگی کے آخری ہفتوں میں انہیں باندھ کر رکھا گیا اور اس کے سر پر پلاسٹک بیگ چڑھا دیا جاتا تھا۔ عدالت کے فیصلے کو لوگوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ اس فیصلے سے دنیاوی سزا تو مل گئی مگر آخرت میں ایک قیمتی جان لیے جانے کا عذاب ابھی باقی ہے۔